السلام علیکم۔ آج ہے بدوار، جولائی کی 29 تاریخ۔ اگر آپ پہلی بار ہماری چینل سے جڑ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ روزانہ دیش دنیا کی خبروں سے باخبر رہیں۔ دوستو، امریکی اور سعودی افواج نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے عراق میں ایران کی حمایتی ملیشیاؤں کے متعدد ٹھکانوں کو فضائی نشانہ بنایا ہے، اور قومی دارالحکومت سے طلبہ کے حقوق کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت میں کاکروچ جنتا پارٹی نے حکومت کو سخت وارننگ دی ہے۔ سامعین، ان خبروں پر آگے چل کر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی، جہاں ایک بار پھر موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ بارشوں کے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ بالائی علاقوں سمیت میدانی علاقوں میں مسلسل بارش کے پیش نظر انتظامیہ نے پورے خطے میں الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی کے خدشات بڑھ گئے ہیں اور متعلقہ محکموں کو الرٹ پر رکھتے ہوئے عوام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ندی نالوں کے قریب جانے سے گریز کریں۔ اس بارش کا سیدھا اثر خطے کی شاہرگ یعنی سری نگر جموں قومی شاہراہ پر پڑا ہے۔ شاہراہ پر جگہ جگہ پسیاں گرنے اور لینڈ سلائیڈنگ کے بعد فی الحال اسے جزوی طور پر ہی ٹریلنگ کے لیے کھولا جا سکا ہے۔ شاہراہ پر پھنسی ہوئی گاڑیوں کو بحفاظت نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ٹریفک حکام نے مسافروں کو پرزور مشورہ دیا ہے کہ وہ سفر پر نکلنے سے قبل کنٹرول روم سے سڑک کی صورتحال ضرور معلوم کریں۔ اسی دوران گاندربل کے علاقے کنگن سے ایک افسوسناک خبر آئی ہے، جہاں امرناتھ یاتریوں کو لے جانے والی ایک گاڑی سڑک حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس حادثے میں کم از کم 39 یاتری زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی لوگوں اور انتظامیہ نے فوری امدادی کارروائی کرتے ہوئے تمام زخمیوں کو قریبی اسپتال پہنچایا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ حکام کے مطابق تمام زخمیوں کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں کشمیر کے سیاسی محاذ کا، جہاں بیانات اور جوابی بیانات کا ایک نیا سلسلہ جاری ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی کے جنتر منتر پر دیے گئے بیان کے بعد اٹھے سیاسی طوفان پر بالآخر انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔ تاہم ان کی معافی کے بعد بھی سیاسی درجہ حرارت کم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس معاملے پر اپنا موقف واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ پشیمانی اور معافی کے درمیان ایک پورا جہاں ہوتا ہے۔ عمر عبداللہ نے ان لوگوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جنہوں نے پہلے اس ویڈیو کو AI سے تیار کردہ قرار دیا تھا، اور کہا کہ جن لوگوں نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی انہیں اب اعلانیہ پشیمانی کا اظہار کرنا چاہیے۔ دوسری جانب جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے رہنما بلال لون نے اس تمام تنازع کو توجہ ہٹانے کی سیاست قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کے حقیقی اور بنیادی مسائل سے نظریں چرانے کے لیے اس قسم کے بیانات کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اس تمام تر سیاسی کشمکش کے بیچ PDP نے آنے والے 5 اگست کو ریاست گیر سطح پر احتجاجی مظاہرے کرنے کا اعلان کیا ہے، تاکہ دفعہ 370 کی بحالی کے اپنے مطالبے کو ایک بار پھر پرزور انداز میں اٹھایا جا سکے۔ سیاسی بیان بازی سے ہٹ کر اگر حکمرانی اور نوجوانوں کے مسائل پر بات کریں تو حکومت کی جانب سے کچھ اہم بیانات سامنے آئے ہیں۔ جہاں دوستوں، سری نگر میں ایک پروگرام کے دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے زور دے کر کہا کہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے اور بہتر مواقع پیدا کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی انتظامیہ جلد ہی ایسی پالیسیاں لانے جا رہی ہے جن سے سرکار کے ساتھ ساتھ نجی شعبے میں بھی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ اسی سلسلے میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی نوجوانوں کے کردار پر بات کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان صرف نوکری ڈھونڈنے والے نہیں بلکہ وہ بھارت کے روشن مستقبل کے معمار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ہنرمند بنانا اور ان کی صلاحیتوں کو درست سمت دینا ہی وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تعلیم کے شعبے سے وادی کے لیے ایک انتہائی خوش آئند خبر سامنے آئی ہے، جہاں دوستو اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بین الاقوامی سطح پر تعلیمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے جرمنی کی نامور یونیورسٹی کے ساتھ ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت دونوں اداروں کے درمیان سائنس، ٹیکنالوجی اور تحقیق کے شعبوں میں طلباء اور اساتذہ کا تبادلہ ممکن ہو سکے گا، جس سے مقامی طلباء کے لیے عالمی سطح کے مواقع فراہم ہوں گے۔ اب رخ کرتے ہیں چند قومی خبروں کی طرف، جہاں تعلیمی امتحانات میں دھاندلی کے حوالے سے ایک بڑی خبر میں مرکزی تحقیقاتی ادارے CBI نے نیٹ UG 2026 میں پیپر لیک کیس میں اپنی چارج شیٹ عدالت میں پیش کر دی ہے۔ اس چارج شیٹ کے بعد امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس سنگین کیس میں ملوث عناصر کے خلاف قانونی کارروائی تیز ہو جائے گی۔ دوسری جانب قومی دارالحکومت سے طلبہ کے حقوق کے حوالے سے ایک اور اہم پیش رفت میں کاکروچ جنتا پارٹی نے حکومت کو سخت وارننگ دی ہے۔
انہوں نے مطالبات کی حمایت میں آواز اٹھانے والے طلبہ کے خلاف مبینہ وچ ہنٹ یعنی بلا وجہ کی پکڑ دکڑ کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور انتباہ دیا ہے کہ اگر طلبہ کو ہراساں کرنے کا سلسلہ بند نہ ہوا تو ایک نئی اور شدید ملک کی تحریک شروع کی جائے گی۔ اور آخر پر رخ کرتے ہیں بین الاقوامی محاذ کا، جہاں مشرقی وسطیٰ میں حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ جہاں دوستو امریکی فوج کے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق امریکی اور سعودی افواج نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے عراق میں ایران کی حمایتی ملیشیاؤں کے متعدد ٹھکانوں کو فضائی نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ان حملوں کے بعد خطے میں جنگ کے بادل مزید گہرے ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔